الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. سبت عربی زبان میں کہتے ہیں سیچرڈے کو، ہفتے کا دن. ایک تو ہفتہ کہتے ہیں نا ویک کو، ایک ہفتے کا دن ہے جو سیچرڈے، اس کی عربی ہے سبت، یوم السبت، ہفتے کا دن. بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا عبادت کے لیے اور اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر واعظ سننے کے لیے، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے. لیکن یہ جو بنی اسرائیل کی حرکت تھی کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی مین میخ نکالنا، انکار کرنے کے، عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if day of your choice then timings of our choice. یعنی پہلے انہیں بھی جمعے کے دن یہی حکم تھا کہ جب بلایا جائے بات سننے کے لیے تو مسجد میں پہنچ جاؤ اور جب نماز ختم ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ. لیکن چونکہ انہوں نے دن بدلنے کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دن تو بدل دیا، لیکن اب حکم دیا کہ اب تم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کاروبار نہیں کر سکو. جن لوگوں کو یورپ یا امریکہ میں آنے جانے کا اتفاق ہوا ہے کچھ دیر رہنے کا، تو صبح سویرے ہفتے کے روز وہ اپنے کالے کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے یعنی موج در موج، گروہ در گروہ اپنے سینیگولز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب آتے ان کی وہی ہیں کہ دین کا مذاق اڑانا. ہمیں بھی کہا گیا وزر البئی اپنا کاروبار چھوڑ دو، سودا بیچنا چھوڑ دو. لیکن اب ہمارے ہاں بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ جی فیکٹری جو ہے وہ کیسے بند کی جائے. حالانکہ دین کا تقاضا تو یہی ہے کہ کاروبار چھوڑنا تو تبھی ہوگا کہ آپ اپنی دکان بھی بند کریں اور اپنی فیکٹری بھی بند کریں، اپنا پروفیشن، اپنا کلینک بھی بند کریں، اور کوئی کنسلٹنسی کا آفس ہے تو اس کو بھی بند کریں، ماں سوائے ایمرجنسی کے. اس کی ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے، لیکن عام کاروبار جو ہے اس کی اجازت نہیں. تو ہفتے کے دن کا مسئلہ کیا تھا کہ ایک وہاں کی آبادی جو تھی یہودیوں کی، وہ ساحل سمندر پر آباد تھی اور مچھلیاں پکڑنا بیچنا یہ ان کا پیشہ تھا، ان کا کاروبار تھا. اب جب انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دی تو ایک تو مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا تو دماغ دیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ 6 دن کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑتا. پلس اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے مچھلیوں کو ساحل سمندر کے قریب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ساحل سمندر پر اٹکیریاں لیتی ہوئی شر شر کرتی ہوئی ان کے سامنے ان کے منہ میں پانی لاتی ہوئی اچھلتی کودتی تھی. یہ بڑا کام خراب ہے. یہ جو ہفتے کا دن ہوتا ہے وہاں مچھلیاں ساحل سمندر پر کنارے پہ آتی ہیں ساحل پر، اور باقی دنوں میں آتی نہیں. ان کا داڑھی ایسی تیسی، ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں. تو انہیں کیا کیا کہ انہیں ساحل سمندر پر کچھ چینلز جو ہے وہ بنائے، اور ان چینلز کے اینڈ پر حوض بنا لیے بڑے بڑے. تو ہفتے کے روز وہ چینلز کھول دیتے اور پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں چلا جاتا، اور اتوار کے دن پکڑ لیتے اور اوپر سے کہتے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، ہم ہفتے کو مچھلیاں تو نہیں پکڑتے. اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تم نے حرکت کی تھی اور جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بس کر دیے تھے، بندر بنا دیا تھا انہیں، اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور تمہیں خوب پتہ ہے، خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، یعنی قانون توڑا تھا سبت کا قانون. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. لہذا ہم نے اس کے نتیجے میں ہم نے بنا دیا ان کو نکالن باعث عبرت،
لما بین یدیہا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ اگلی بات، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، are you kidding موسیٰ، آپ مذاق تو نہیں کر رہے کبھی؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کوئی جہالت کی بات کروں، یعنی اللہ کا نبی اور وہ جھوٹ موٹ کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اب ان کی نیت تو تھی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اب مین میخت نکالنا شروع کی، خام خواہ الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کیے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ موسیٰ اپنے رب کو ہمارے لیے پکار کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، بیل کیسا ہے وہ۔ قال انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً وہ ایک بچڑا ہوگا، وہ ایک بیل ہوگا جو نہ بوڑھا ہوگا اور نہ ہی بالکل چھوٹا۔ اگر گائے سمجھ لیں تو نہ وہ بوڑھی ہوگی اور نہ بالکل ورجن ہوگی، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے بین بین ہوگی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکار ہمارے لیے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہوگی صفراء، جو پیلے رنگ کی ہوگی، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، اور اس کا پیلا رنگ بہت شوخ ہوگا، گہرا، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کرے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے سوال کیا کہ اپنے رب کو پکار موسیٰ ہمارے لیے کہ وہ ہم پر واضح کرے ما ہی، وہ کیسی ہوگی گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہم گایوں کے سلسلے میں کچھ کنفیوز سے ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم ہدایت پا لیں گے، یعنی وہ گائے تلاش کر لیں گے، بس تو واضح تو کر دے نا ہم پر کہ وہ کیسی گائے۔ تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایسی گائے یا ایسا بیل ہونا چاہیے کہ جس کو نہ کبھی زمین پر جوتا گیا ہو اور نہ ہی پانی نکالنے کے لیے اس کو رہڑ پر کبھی جوتا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم اور بے عیب ہو اور اس پر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم پالیں گے، اب ان کے اب آپ حق بات ہم تک لے کے آئے ہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، لہذا انہوں نے اس گائے کو یا بیل کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ گائے ذبح کرنے کی یا بیل ذبح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اب وہ اگلی رکوع میں آ رہی ہے بات، اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت کی سورس ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اب کہانی کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے واقعے کا ذکر ہوتا، پھر دوسرے واقعے کا ذکر ہوتا، لیکن دوسرے کا ذکر اب آ رہا ہے بعد میں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم باہم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اس معاملے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہوا کیا کہ ایک قبیلے کے کسی شخص نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، اور پھر اس کی لاش جو ہے وہ ایک تیسرے قبیلے کے علاقے میں پھینک دی کہ جو اس کا دشمن قبیلہ تھا یا اپنا دشمن قبیلہ تھا، تاکہ مدعا جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ جائے اور کسی کا ذہن ہی نہ جائے کہ قاتل کون ہے، اصل قاتل کون ہے۔
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اب جن کے علاقے میں وہ لاش پھینکی گئی تھی انہوں نے انکار کیا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت دکھاؤ، یہ کوئی اور پھینک گیا ہے لا کر۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کیا کہ یا اللہ تو فیصلہ فرما، ہم کنفیوز ہو گئے۔ قل نضربوہ ببعضہا، تو ہم نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ تم مردے کے ساتھ آ کر مس کرو، تو وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تم سینسیبل ہو جاؤ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اور پھر وہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سے دریا پھوٹتے ہیں، جیسے ہمارے آپ دیکھتے ہیں سارے جو دریا اوپر سے آ رہے ہیں اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو برف کے پگھلنے سے ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ کیا ہوتا ہے کہ جو پہاڑی نالوں کی شکل میں دریاؤں کے اوپر دریاؤں میں آ کے داخل ہوتا ہے اور اس سے پھر بڑے بڑے دریا جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پہاڑ پھٹتے ہیں اور ان میں سے چشمے نکلتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ایک سورس ہے پانی کی جس سے دریا بنتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پہاڑوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے، کیا اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ٹرسٹ کریں گے، تمہاری بات مانیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ سابقہ یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے بہت سے گزرے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم يحرفونه، پھر اس میں تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوه، خوب اچھی طرح سمجھنے کے باوجود، وهم يعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہاں ہم بھی یہی تسلیم کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ خلوت میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کر ملتے تھے، بڑے گروؤں سے ملتے تھے، قالوا، تم انہیں کوستے تھے، اَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کی ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو ذرا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ہم بھی یہ مانتے ہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا تھا، کنفرمیشن ہو جاتی تھی، مسلمانوں کو یقین آ جاتا تھا کہ یس ہمارا دین درست ہے۔ لیکن جب یہ اپنے پیروں کے ساتھ اپنے گروؤں کے پاس جاتے تھے، وہ انہیں کوستے تھے، ہیں کیوں مان کے آتے ہو ان کے سامنے کہ ہم بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف جرح کرے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں یا وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ تو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، وہ صرف جانتے ہیں کچھ وشفل تھنکنگ کو، جھوٹی تمنائیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ سیرت پڑھی، بس ایک آئیڈیا ہے ان کے ذہن میں۔ یہودیوں میں بھی ایسے ہی تھا، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، وہ صرف گیس کر رہے ہیں، ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم،
دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ ان کے علماء کا گروپ ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، یعنی اس میں تحریف کرتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ بیچیں اس کو تھوڑی قیمت کے عوض. دنیاوی فائدہ، خواہ زمین پر دولت ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کے مقابلے میں حقیقی قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان کے لیے اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی بنیاد پر بھی جو انہوں نے حاصل کی ہے. وقالو، مزید بنا وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی پرومس لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں خود معلوم نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ، ہاں جس نے کمائی خواہ ایک برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی اہل جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اس بات کا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، وذی القربى والیتامی والمساکین، اور والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا، وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو گے. اس کے مختلف ہمارے یہاں محاورے ہیں، اچھا بولنا، ہمیشہ خیر کی بات کرنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ، سوائے تم میں سے کچھ کے. تم موردون، اور تم اس سے روح گردانی کرتے ہو، اس سے منہ موڑتے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی اپنوں کو گھروں سے نکالو گے، من دیارکم ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس کے باوجود تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اپنوں کا خون کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہوئے. وہی یاتوکم اسارا، یعنی پہلے تم خود انہیں گھروں سے نکالتے ہو، اور پھر جب وہ غلام بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں، قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں، تو فادوہم، تو تم ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیتے ہو، فنڈ ریز کرتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر انہیں گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، جائز نہیں تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، حالانکہ مانتے ہو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو تم میں سے یہ حرکت کریں ان کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب،
اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے نا واقف نہیں ہے، لا علم نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی بارٹر سسٹم کے تحت آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب، بس ان کے لیے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کو مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے بپے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل کے ذریعے سے ان کو تائید و نصرت فراہم کی. افکلما جاءکم رسول، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوا انفسکم، کوئی ایسی چیز لے کر جو تمہیں پسند نہ تھی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا. ففریقا کذبتم، اور اسی تکبر میں گرفتار ہو کر تم نے کچھ کو صرف جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور کچھ کو قتل ہی کر ڈالا. وقالو، اور جرم ان کا، اور یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. یہ بھی ایک بات تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہی. اصل میں یہ سب چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھیں تو ایک خاص ایک سیریز بنے گی کہ مقصود کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننا. کوئی اعتراض کیا، اس کا جواب آ گیا تو ایک نیا اعتراض گھڑ لیا، اس کا جواب آیا تو پھر تیسرا کوئی پوائنٹ لے کر کھڑے ہو گئے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اب ایک اور ڈھکوسلا ان کا آ رہا ہے کہ تمام باتوں میں لاجواب ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل اب فائنلی جو ہیں وہ لپیٹ دیے گئے ہیں، غلاف میں بند ہیں، اب اس میں کوئی اور ایمان داخل نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ ایک نیا ڈھکوسلا ہے جو انہوں نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی جواب آ جائے کہ نہیں، تمہارے دل غلاف میں بند نہیں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، بس وہ بہت کم ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معکم، اور جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اسی کے حوالے سے. یہ کیا بات تھی کہ مدینے کے یہودی قبائل جب وہ اوس اور خزرج سے ہار جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ اچھا اب کے تو تم نے ہمیں بچھاڑ لیا ہے، لیکن یاد رکھنا جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے. لیکن ان کے دل میں ایک assumption تھی، ایک مفروضہ تھا، ایک غلط فہمی تھی کہ شاید جیسے 2500 سال سے پیغمبری ہمارے ہی اندر رہی ہے، شاید وہ آخری پیغمبر بھی ہم ہی میں سے ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے برعکس تھا. وہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے، لہذا حسد کی وجہ سے بھی انہوں نے ان کو نہیں مانا، اور وہاں کے جو مقامی تھے اوس اور خزرج کے لوگ وہ ان سے بازی لے جا چکے تھے. ابھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جبکہ اس سے قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس تشریف لے آئے وہ کہ جن کو وہ پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لہذا لعنت ہے ایسے کافروں پر. بیس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کریں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، بغین
بغض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ تعالی نازل فرمائے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. فباؤ بغضب علی غضب، سو وہ گرفتار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پے در پے غضب میں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو تو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس سے بیونڈ جو بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، اور مطابق ہے اس کے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اچھا پھر ان سے دوسری بات کہو کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، لیکن تم بتاؤ جو تمہیں میں سے رسول آئے تھے تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ فلیما قل فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اس کے ماننے والے ہو جو تمہارے پاس ہے، جو تم پر نازل کیا گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تو اور موسیٰ تمہارے پاس علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کے پوجا. من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا رکھا تھا اور کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا. واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو غور سے سننا. قالوا سمعنا وعصینا، تو کہنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم سنتے اور مانتے ہیں، تو تم نے کہا سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں لیکن نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، تو پھر ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جس ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ تمہیں بڑی بری باتیں سکھاتا ہے، بری باتوں کو حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی اس کے ایمان لانے والے ہو، اس پر ایمان رکھنے والے ہو. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اور ان سے کہو اگر تمہارے خیال کے مطابق آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، خصوصیت کے ساتھ باقی لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی اگر تمہارے خیال کے مطابق آخرت تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ موت کی تمنا کرو تاکہ جلدی سے تم ان جنت کے بالا خانوں میں جا کر آباد ہو جاؤ اور وہاں پر انجوائے کرو. وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے سبب جن کو یہ آگے بھیج چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور اے نبی تم دیکھو گے لازماً لوگوں میں سے سب سے حریص دنیاوی زندگی میں انہی کو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور مشرکوں کی بات جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان میں سے ہر ایک 1000 سالہ زندگی چاہتا ہے. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں احرص الناس علی حیاء، اس پہ بھی 3 نقطے ہیں، اور ومن الذین اشرکوا پر بھی 3 نقطے ہیں. اسے معانقہ کہتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر وقف کیا جائے گا، معنی کا فرق پڑ جاتا ہے اس میں. مثلا اگر یوں پڑھا جائے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے حریص پاؤ گے ان کو اور مکے کے مشرکوں کو.
اور اگر جیسے میں نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم ان کو دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور جہاں تک مشرکوں کا تعلق ہے وہ تو 1000 سالہ زندگی چاہتے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں 1000 سالہ زندگی دے بھی دی جائے تو وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اب ایک نیا ڈکوسلا کہ سب باتوں میں کارنر ہو گئے. انہوں نے کہا اصل میں کیا ہے کہ اصل میں یہ سارا کیا دھرا جو ہے جبرائیل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جبرائیل کو بنی اسرائیل ہی میں سے کسی پر وحی لے کر آنے کو کہا تھا، لیکن جبرائیل نے درمیان میں گڑبڑ کر دی اور یہ وحی لے کر محمد کے پاس چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا جواب دیا جائے گا. کہہ دو ان سے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے وحی آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کی تھی، اور وہی بھی وہ ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ ہی، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا، اور جبرائیل و میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف واضح آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو صرف باغی ہی کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اٹھا کر پھینک دیا اس کے ایک گروہ نے انہی میں سے اس وعدے کو اپنی پس پشت. بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس کو مانتی ہی نہ تھی، ایمان ہی نہ رکھتی تھی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پس پشت ڈال دیا، اپنی بیک پر ڈال دیا. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.